تو کس معاملے میں کہہ رہے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ جنازہ لے کے جا رہے ہوگے تب دیکھا جائے گا؟ جو دنیا چھوٹ رہی ہوگی تب دیکھا جائے گا؟ قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہو گئے تو کیا دیکھا جائے گا؟ جس حسن کو دنیا بھر میں پھیلاتی رہتی ہے بے پردگی کے ساتھ، کسی حسین اور جمیل چہرے کے اوپر اگر سانپ اور بچھو مسلط کر دے گا تو دیکھا جائے گا؟ سورہ نمبر 62 سورہ جمعہ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ اس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد رکھو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ سر، یہ جو آپ جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں جانوروں کو قربان کر کے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کر رہا ہوں کہ اوریجنلی تو ہمیں اپنی اولاد کو بھی اگر قربان کرنا پڑے اللہ کے لیے تو ہم کریں گے۔ یہ جانور تو ایک سمبل کے طور پہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے اگر ہمیں اپنی بھی جان دینی پڑی، کیونکہ اللہ تو ادھر اپنی جان کی بات کر رہا ہے نا، وَمَمَاتِي، میری موت اللہ کے لیے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والے۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ میری بات سنیں کہ اس دنیا میں جو بھی چیز بنی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جیسے کسی نے کار ایجاد کی، کسی نے جہاز ایجاد کیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو آپ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو کوئی مقصد، کسی وجہ کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کا صرف یہی مقصد ہونا چاہیے کہ وہ میری عبادت کرے اور حق کے راستے پر چلے۔ اور اس خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ بیٹا، کبھی تکبر نہ کرو، کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، سب کی عزت کرو، سب سے محبت کرو۔ اللہ کے دربار میں کس کا کیا مقام ہے ہمیں کیا پتہ، سب کو عزت دینا سیکھو، چاہے کوئی اچھا ہے، چاہے کوئی برا ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، عزت۔ اللہ ہمیں عزت دے۔